کامیاب زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیاب زندگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کامیاب زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو کامیاب لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے آگے نہیں، اور جو لوگ ان سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں ناکامیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ جو لوگ کامیاب لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیاب لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا، جیسے اللہ رب العزت خود سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان رستوں پہ چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، ان کو نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں سے نوازنے سے مطلب یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کامیاب لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، اور جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہم نے سب سے پہلا فعل، سب سے پہلا عمل کون سا کرنا ہے؟ آج سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چاہے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی نیکوکار کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی عبادت گار کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم اخلاق کی اگر بات کرتے ہیں اور اگر ہم اسلام کی بنیاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کی بنیاد انہی تین چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے احکام، جو احکام شریعت ہے، اسلام کی بنیاد کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، اور دوسری عبادت ہے، اور تیسرا اخلاق ہے۔ اگر آپ عبادت گزار ہیں اور اگر آپ احکام کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو یقیناً جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ سے چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا آپ کے لیے کوئی اتنا نفع نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ میں اخلاق ہوگا تو آپ میں ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ کیفیت کیا؟ کہ عاجزی آپ کے اندر آئے گی۔ جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، تو ہر شخص، اور پھر جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو اللہ رب العزت اس اخلاق کی بنیاد پر، اس اخلاق کی وجہ سے کہ جس پہ آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، چاہے وہ تمہارا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اپنے دشمنوں سے بھی اخلاق سے پیش آتے ہو
تو اللہ رب العزت ممکن ہے کہ اس کے دلوں کو پھیر دے، اس کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے اور دشمنی کو ختم کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رنجشیں ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں نا اتفاقیاں ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں دشمنیاں ختم ہو، تو ہمیں اخلاق اچھا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دشمنیوں کی بات کرتے ہیں تو دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک دشمن وہ جو اسلام کے دشمن ہے، ایک دشمن وہ جو آپ کی ذات کے دشمن ہے۔ اب جو اسلام کا دشمن ہے، اگر آپ اس کے سامنے اخلاص کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نفع نہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اخلاق کی بات آتی ہے اور اسلام پر بات آتی ہے، آپ کے دین پر بات آتی ہے، تو آپ کا جو دین ہے آپ کے عقائد پر قائم ہے، آپ کے عقیدے پر قائم ہے۔ اگر آپ کسی غیر مذاہب سے عقائد کی بنیاد پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا ان کا رستہ الگ الگ ہے، کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد ان کے اپنے اپنے عقیدے پر ہے۔ تمہارا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ترین نبی اور آخری نبی ہیں۔ آپ آخری الزمان نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ان کے مذاہب کی بنیاد بھی اپنے اپنے عقائد پر ہے، اپنے اپنے عقیدے پر ہے۔ اگر آپ عقیدے کی بنیاد پر بات کرتے ہو تو اخلاق کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا اس سے آپ کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ عقیدے کے علاوہ اخلاق کی اگر بات کرتے ہو تو آپ اس کے قریب، وہ آپ کے قریب تو آ سکتے ہیں، لیکن ان کا اور آپ کے دونوں کا قریب ہونا کسی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ آپ کے عقیدے پر نہ آئے۔ اور ایک وہ دشمن جو آپ کی ذات کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے فرعون کو، جب اللہ رب العزت نے فرعون کو جب اس نے سرکشی کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا فرعون کے پاس۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے موسیٰ، تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے۔ یہاں اگر ہم نرمی سے بات کرتے ہیں تو یہ عاجزی ہے، اور عاجزی اچھے اخلاق کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اخلاق ایک ایسا زینہ ہے جو اپنے چڑھنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اخلاق ایک ایسی سواری ہے کہ وہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اور جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا رویہ اچھا ہوگا، تو یقیناً ہمارے لیے آگے راستے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تنگ دل، سخت ہوتے تو یہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ چاہے آپ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو عاجزی آپ کے اندر آئے گی۔ اور جب عاجزی آپ کے اندر آئے گی تو آپ کامیابی کا سفر کریں گے۔ یہاں سے کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے، کیونکہ اخلاقیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذاہب میں
اخلاقیات کا کانسیپٹ بالکل ہے. باقاعدہ وہ درس و تدریس اپنے مذہب کی بنیاد پہ سب سے پہلا جو درس دیتے ہیں وہ اخلاق کا ہی دیتے ہیں. اور آپ سے اگر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے یا آپ جس سے متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلے آپ اس کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ہماری کامیابی کا پہلا راستہ ہے. جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، ہم کامیابی کا سفر کریں گے. اور جب ہمارے اندر اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا مزاج سخت ہوگا، اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہوگا، تو ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوگا. اور غرور اور تکبر ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا تو وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں پھر کفر کی طرف لے جائے گا، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. یعنی کہ آپ کی بنیاد، آپ کی ابتدا اخلاق سے ہے. اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کے اندر عاجزی، انکساری، نرمی، یہ سب کچھ آپ کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا. یعنی کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ زینے چل رہے ہیں. پہلے آپ نے اخلاق کے زینے پہ چڑھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر پھر دوسری خصلتیں پیدا ہوں گی. آپ سب سے پہلے کس پہ توجہ دیں گے؟ اپنے اخلاق پر. آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا تو اگر آپ 20 سال بعد بھی اس شخص سے ملیں گے جس شخص سے آپ 20 سال پہلے ملے تھے، وہ آپ کو یک لک پہچان جائے گا اور کہے گا تم فلاں شخص ہو. اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کو جانتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق کا اثر اس کے دل پر ہوا تھا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے دلوں کو جیت لیتی ہے. یہ واحد عبادت ہے اخلاق ایسی کہ جس کا اثر دوسرے لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے. سخت سے سخت دل بھی میں نے موم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں صرف اخلاق کی وجہ سے. آج جو اتنے لوگ میرے ارد گرد ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور جو ایک پورا سفر چل رہا ہے، اگر بات کی جائے تو اس کی ابتدائی اخلاق سے ہوئی تھی. یعنی کہ اچھے طریقے سے میں آپ کے ساتھ پیش آیا، اور یہ میری بات کرنے کا انداز، میری گفتگو کرنے کا انداز سے آپ متاثر ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اوروں کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہے. اور جب اوروں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے تو اللہ رب العزت پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے. آج یہ جو پورا لشکر میرے ساتھ موجود ہے، میں تو اکیلا ہی تھا نا. آج جو اتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، آج میرے گروپ میں جو میرے ساتھ لوگ شامل ہیں، آج ہماری ٹیم میں جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں، وہ سب سے پہلے اگر آئیں تو کیوں؟ اخلاق کی وجہ سے، سلسلے کی تعلیمات کی وجہ سے، سلسلے کے ذکر و اذکار کی وجہ سے، بزرگان دین کی محبت کی وجہ سے. اور یہ کچھ مجھے اگر ملا تو میاں حضور کی صحبت میں ملا. یہ محبتیں مجھے ملی تو میاں حضور کی بدولت ملی. میاں حضور کی صحبت میں ہمیں جو سب سے پہلا سبق جو دیا گیا تھا وہ اخلاق کا تھا. میاں حضور نے جب ہمیں پہلا سبق دیا تھا تو سب سے پہلا سبق اخلاق تھا. اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا تھا جو روحانی سفر تھا.
یعنی کہ اس سفر میں بھی آپ قدم نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور اخلاق اچھا ہوگا چاہے سامنے والا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے متاثر ضرور ہوگا۔ آپ سے متاثر ضرور ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے اعمال دیکھ کر، آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کی عاجزی دیکھ کر، آپ کا دین دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے۔ ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس نے رب کو تو نہیں دیکھا نا، لیکن اس نے رب کے ان بندوں کو دیکھا جن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا دین کو پسند کیا، جب وہ ان کے دین کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو یقیناً وہ متاثر ہوا، اور جس دین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسند کیا، اس کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے نا تو اس کی بنیاد ہی اخلاق ہے۔ آپ اولیاء کرام کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ ہندوستان پاکستان کے بزرگوں کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے دربار میں، آپ کے در میں ہندو بھی آیا کرتے تھے، مسلم بھی آیا کرتے تھے،